उसके جی جی. ये ये इस्तिवा ये इस्तिवा उसके शायान शान है। शेख और एक बार बोलिए. ये इस्तिवा यानी मुस्तवी हुआ ना, ये جی इस्तिवा یہ سب. वैसा ही है जैसा कि उसके उसकी शान है। جی دیکھیے شیخ, یہ استوا ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. शान है। होगी बात। तो جی हम यहाँ جی. तक क्या समझ में आया कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है का मतलब अर्श के ऊपर है, मगर उसके ऊपर कैसे है इसकी कैफियत का हमको इल्म नहीं है। ये अर्श के ऊपर होना यानी इस्तिवा वैसा ही है जैसा कि उसकी शान है। होगी बात। جی. जुबान लिखो। जहमिया जहमिया ने جہمیہ. बातिल जहमिया और बातिल फिरकों ने جہمیہ और बातिल फिरकों ने اور باطل فرقوں نے इस्तवा का माना इस्तौला लिया है। इस्तौला استولا لیا. इस्तौला का माना कब्जा करना, कब्जा किया। لکھ لیجیے. या इस्तवा का माना कस्द करना लिया है, इरादा करना लिया है। استولا کا یا استوا کا؟ वही यानी इस्तवा का माना जहमिया में बाद लोग क्या बोले उसका माना इस्तौला है, बाद लोग बोले इस्तवा का माने कस्द किया, इरादा किया। ये दोनों माने सही नहीं है। شیخ دوسرا معنی اور ایک بار بولیے. یا बाद استوا. कल जहमिया जहमिया और दीगर बातिल फिरकों ने इस्तवा का माना इस्तौला यानी कब्जा करना लिया है, या एक इस्तवा का माना कसादा इरादा के लिया है। तो जहमिया के पास इस्तवा का माना क्या है? इस्तौला ہاں, या قبضہ کیا कसादा। یا समझिए, قصد. جی. कसादा इरादा के लिया है, मगर ये दोनों माने सही नहीं है, क्योंकि ये माना सलफ की तफसीर के खिलाफ है। صحیح نہیں کیونکہ ये माना सलफ की तफसीर के खिलाफ है। صنف. सलफ सल्फ सालिहीन की तफसीर के खिलाफ है। لکھے شیخ. और इससे ये लाजिम आता है और इससे ये लाजिम होता आता है कि अर्श इससे ये लाजिम आता है कि अर्श किसी और के कब्जे में था, अल्लाह ने उसे अपने कब्जे में लिया। عرش کسی اور کے कब्जे में था, अल्लाह ने इसे इसी अल्लाह ने इसे अपने कब्जे में लिया। समझे? इस्तवा का माना इस्तौला लेंगे या कसदा लेंगे, उसका पहली बात तो सलफ की तफसीर के खिलाफ है। दूसरी बात यह है, इससे ये लाजिम आता है कि अर्श पहले किसी और के कब्जे में था, अल्लाह ताला उसे अपने कब्जे में लिया। ये माना आता है। ये तो ये दोनों माना बातिल हैं। समझिए, अब मुझे बताओ सलफ के पास इस्तवा का क्या माना है? سلف کے پاس. चार मानी बताया, चार मानी क्या है? جی. استقر, हाँ علا, ارتفع, हाँ سعیدہ. सही कहा। और जो बातिल फिरकों ने क्या माना किया उसका?
استولا لیا، استولا کا معنی اور قبضہ کیا، اور اور ایک معنی دوسرا معنی کیا قصد یہ؟ کیا، ارادہ قصدہ، کیا۔ قصدہ کر لیا۔ ہاں، یہ دونوں معنی کیوں صحیح نہیں ہے؟ طلب کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اور جی، دوسری بات، اس کا مطلب عرض جو ہے کسی اور کے قبضے دوسروں میں کے تھا، قبضے اللہ میں تعالیٰ تھا، اس اسے کے اپنے بعد اللہ قبضے میں تعالیٰ لیا۔ نے اسے اپنے قبضے میں لیا۔ یہ بات نہیں مانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس جی، بعد لکھو، عرض سے مراد عرش سے مراد، سریر ہے۔ جی، عرض سے مراد عرش سے مراد عرش، عرش کسو کہیں گے؟ مطلب عرش سے مراد لکھے شیخ۔ سریر ہے، سریر، سریر، سین را یا را، عرش سے مراد سریر ہے، شریر، سریر، سین را یا را، لکھے جسے شیخ۔ چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور قیامت کے روز اس کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ لکھے شیخ۔ قرآن مجید میں 7 مقامات میں اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے۔ لکھے شیخ۔ اور وہ یہ ہے: سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ رعد، سورہ سورہ یونس، طه، پہلے آراف، پھر یونس، پھر رعد، رات، طه، را عین دال، جی جی، طه، الفرقان، الفرقان، الف لام میم السجدہ، جی، اور الف لام میم الحدید، سجدہ، اور اور الحدید، الحدید، کتنے مقامات ہوئے؟ گنو، سات، بولو کیا کیا ہے؟ آراف، سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورہ رعد، سورہ طه، سورہ فرقان، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ حدید۔ ان 7 مقامات میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، سمجھنا؟ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے اوپر ہے اور ان سے جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اپنے مخلوق سے اوپر ہے اور ان سے جدا ہے۔ اپنے مخلوق سے اوپر ہے۔ اور ان سے جدا ہے، لکھے شیخ۔ ٹھیک ہے؟ جی، تو یہ 7 مقامات ہیں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے اوپر ہے اور مخلوق سے جدا ہے۔ یہ جو صوفیوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر ہے، تو اس سے اس کا ابطال ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی لکھو، نوٹ: اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق عرش ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق عرش ہے۔ اچھا، جی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تعالیٰ کی کرسی جو اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، جگہ ہے، جو اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، عرش کے مقابلے میں لوہے کے ایک کڑے کے مانند ہے، لوہے کے ایک ٹکڑے کے مانند ہے، لوہے کے ایک ٹکڑے کے مانند ہے، اور ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کرسی کے مقابل میں کرسی کے مقابل میں لوہے کے ایک ٹکڑے کے مانند ہے۔ اب تو ڈالو ڈالو، ٹھیک ہے، جی۔ کیا لکھے؟ نوٹ: اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق عرش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے عرش کے مقابلے میں لوہے کے ایک ٹکڑے کے مانند ہے، اور ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں لوہے کے ٹکڑے کے مانند ہے۔ سمجھ گئے؟ ساتوں آسمان کرسی کا مقابل میں ان کی حیثیت لوہے کے ٹکڑے کی ہے، اور وہی حیثیت کرسی کی عرش کے مقابلے میں ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرش کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، سمجھ لیے؟ جب جی۔ عرش اتنا بڑا ہے تو عرش پر جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی انتہائی بڑی عظیم ذات ہے۔ تو اس پر ایمان لانے سے بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگاتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ہوگی بات؟ جی سر۔ یہ عرش کے بارے میں ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جی۔ باقی کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔